بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اور نئے لیسن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ لیسن کولوکیو دی لیورو کام کا انٹرویو کے بارے میں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ میں اس طرح کا کوئی ویڈیو تیار کروں جس میں کام کے بارے میں جو سوالات اور جوابات ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات مل سکیں۔ تو ان لوگوں کی خواہش کے مطابق یہ ویڈیو میں نے تیار کی ہے، تو باقی لوگ بھی اس سے فائدہ یقیناً اٹھائیں گے۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے کام کے بارے میں، انٹرویو کے بارے میں آپ کو 2-3 چیزیں واضح کر دوں کہ جب آپ کام کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی باڈی لینگویج یعنی کہ لنگواجو دی کورپو، ظاہری اثرات جو ہیں وہ بڑے اچھے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے بالکل تیار ہو کے جانا ہے، ریڈی ہو کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی سیٹنگ وغیرہ صحیح کرنی ہے، تھوڑی بہت خوشبو وغیرہ بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ انٹرویو کے لیے انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو ذرا اپنی ایفیشینسی دکھانی ہے۔ بہت سلو موشن میں آپ نے نہیں جانا، بہت سلو موشن میں آپ نے وہاں کوئی آگے پیچھے جو حرکت کرنی ہے وہ ذرا تیزی سے حرکت کرنی ہے، تاکہ اگلا بندہ سمجھے کہ بندہ بہت ایفیشینٹ بندہ ہے، بہت ایکٹیو ہے۔ ایک اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو نمبر 2، جس قسم کے جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں اسی طرح کا لباس آپ نے پہننا ہے۔ صاف ستھرا رہنا ہی ہے، بالکل سیٹنگ اپنے کرنی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے مطابق آپ نے ڈریس پہننا ہے۔ مثلا اگر کسی آفس میں یا میگزین میں کوئی اچھا صاف ستھرا کام ملتا ہے تو آپ نے ڈریس پہنی ہے، اور اس کے نیچے ایلیگنٹ بوٹ جو ہوتے ہیں، اچھے خوبصورت بوٹ وہ پہننے ہیں، اور کالر والی شرٹ آپ نے پہن کے جانی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کو کوئی مدد والا کام، کچن میں کام، ٹھیک ہے، یا کوئی ایگریکلچر والا کام، اس کے انٹرویو کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے ڈریس نہیں پہنی بلکہ جینس پہننی ہے، اور اوپر جو ہے نا وہ ٹی شرٹ وغیرہ پہننی ہے، اور نیچے جو بوٹ ہے نا وہ سپورٹس بوٹ یعنی جاگر وغیرہ پہن کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کا بھی آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے۔ تو جاتے ہوئے آپ نے سلام دینا ہے، بونجورنو، صبح بخیر۔ تو وہ بھی آپ سے بونجورنو کہیں گے، اکوموداتی یعنی بیٹھ جائیں، صبح بخیر، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ پارلاچی کوالکوزا دی تے، وہ آپ سے پوچھیں گے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ پارلاچی کوالکوزا دی تے، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اسے دوسرے الفاظ میں بھی ایسے کہہ سکتے ہیں، رکونتاچی کوالکوزا دی تے، رکونتاچی کوالکوزا دی تے، کچھ اپنے بارے میں سناؤ۔ رکونتارے بیان کرنا، سنانا، رکونتاچی ہمیں سناؤ، کوالکوزا دی تے اپنے بارے میں۔ کوانتی آنی آئی، تم کتنے سال کے ہو؟ دووے آبیتی، کہاں رہتے ہو؟ آبیتین پیریفیریا، گرد و نواح میں رہتے ہو یا کہیں اور رہتے ہو؟ آبیتین پیریفیریا، گرد و نواح میں رہتے ہو۔ پیریفیریا، گرد و نواح، آس پاس، نزدیک، جس میں کوئی واکنگ ڈسٹینس ہو یا واکنگ ڈسٹینس سے تھوڑا سا زیادہ ہو، اسے پیریفیریا کہیں گے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ ایسے بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، آبیتی نئی دن تورنی، آبیتی نئی دن تورنی، گرد و نواح میں ہی رہتے ہو۔ دن تورنی کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے، آس پاس، گرد و نواح میں، کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں لیکن آپ نے انہیں ایڈریس جو ہے نا وہ نزدیک کا ہی دینا ہے، کیونکہ دور کا ایڈریس دیں گے تو وہ سوچیں گے یار یہ تو پھر اکثر لیٹ ہو جائے گا کام سے، ٹھیک ہے۔ بارش وغیرہ ہوئی، کوئی اور موسم کی خرابی ہوئی تو یا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا، یہ اتنے دور سے آتا ہے تو یہ اس کے لیے تو مسئلہ ہوگا، تو آپ کو اتنا پھر وہ ترجیح نہیں دیں گے کام کے لیے، تو آپ نے ایڈریس نزدیک کا ہی ہمیشہ دینا ہے۔ آئی لا ماکینا، تمہارے پاس گاڑی ہے۔ آئی لا ماکینا، تمہارے پاس گاڑی ہے۔ آئی el موتو، یا تمہارے پاس بائک ہے۔ آئی el موتو، تمہارے پاس بائک وغیرہ ہے۔ اب وہ جواب آپ نے کیا دینا ہے، میو نوم ہے علی، میرا نام علی ہے۔
Ho 30 anni, میں 30 سال کا ہوں. Abito in via Garibaldi, Garibaldi گلی میں رہتا ہوں. Abito رہتا ہوں in via Garibaldi, Garibaldi گلی میں. ٹھیک ہے، آپ نے ویا کا نام لازمی بتانا ہے. نمبر بے شک آپ اسے نہ بتائیں، لیکن ویا لازمی بتانا ہے اسے، یہ کون سے ویا میں رہتے ہیں. یا اگر کوئی بڑی چیز وہاں پہ ہے، ہسپتال وغیرہ، تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ وچینو ہسپتال ہے. یا ببلیوٹیکا لائبریری ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وچینو ببلیوٹیکا. پیرو ان ویا، لیکن ویا بھی لازمی بتانا ہے کون سا ویا. رومانگ، ویا گاریبالدی، ویا وچینزا، جو بھی ہے وہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے. Da tanto tempo sono in Italia, میں بہت عرصے سے اٹلی میں ہوں. Da tanto tempo، بہت عرصے سے sono in Italia، اٹلی میں ہوں. یا دوسرے الفاظ میں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں da tanti anni sono qui، کئی سالوں سے میں یہاں پہ ہوں. Da tanti anni sono qui، میں کئی سالوں سے یہاں پہ ہوں. وہ آگے سے پوچھ سکتے ہیں ti piace vivere qua، تمہیں یہاں رہنا پسند ہے. ti piace vivere qua، تمہیں یہاں رہنا پسند ہے. یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں come ti trovi qua، تم یہاں کیسا محسوس کرتے ہو، تمہیں یہاں کیسا لگتا ہے. come ti trovi qua، تم کو یہاں کیسے لگتا ہے. آپ نے جواب دینا ہے mi trovo bene، مجھے اچھا لگتا ہے. mi trovo bene، مجھے اچھا لگتا ہے. یا ایک اور جملہ ہے mi trovo abbastanza bene، مجھے یہاں بہت اچھا لگا ہے. mi trovo abbastanza bene، مجھے یہاں بہت اچھا لگا ہے. اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں بتانی ہے آپ نے. وہ کہیں گے کہ اتنے اچھے ملک میں بھی اپنے آپ کو یہ سیٹل نہیں کر سکا، یہ نالائق بندہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ باتیں انہیں کبھی نہیں بتانی. آپ نے یہی بتانا ہے کہ mi trovo abbastanza bene، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں یہاں پہ. Mi dici tue esperienze lavorative، مجھے کام کے تجربے بتاؤ. Mi dici، مجھے بتاؤ. تو esperienze، اپنے تجربے. lavorative، کام کے. مجھے کام کے تجربے بتاؤ. Che lavori hai fatto anni precedenti، پچھلے سالوں میں کون سے کام کیے ہیں. Che lavori hai fatto anni precedenti، پچھلے سالوں میں کون سے کام کیے ہیں. Che lavori، کون سے کام. hai fatto، کیے ہیں. anni precedenti، پچھلے سال. anni precedenti، پچھلے سال. L'anno scorso ho lavorato in albergo come aiuto cuoco، پچھلے سال میں نے ہوٹل میں کام کیا کوک ہیلپر کے طور پر. L'anno scorso، پچھلے سال. ho lavorato، میں نے کام کیا. in albergo، ہوٹل میں. come aiuto cuoco، کوک ہیلپر کے طور پر. come aiuto cuoco، کوک ہیلپر کے طور پر. پچھلے سال میں نے ہوٹل میں کام کیا کوک ہیلپر کے طور پر. ho lavorato 2 anni in fabbrica، میں نے 2 سال فیکٹری میں کام کیا. ho lavorato، میں نے کام کیا 2 anni، 2 سال. in fabbrica، فیکٹری میں. میں نے فیکٹری میں 2 سال کام کیا. ho lavorato in estate in settore agricoltura، گرمیوں میں زراعت کے سیکٹر میں کام کیا. ho lavorato، میں نے کام کیا. in estate، گرمیوں میں. in settore agricoltura، ایگریکلچر زراعت کے سیکٹر میں. in settore، سیکٹر میں. ho lavorato in fabbrica di panificio، میں نے بریڈ کی فیکٹری میں کام کیا ہے. ho lavorato، میں نے کام کیا ہے in fabbrica، فیکٹری میں. di panificio، بریڈ، جہاں بریڈ وغیرہ بنتے ہیں. میں نے بریڈ کی فیکٹری میں بھی کام کیا ہے. تو دوستو یہ تھا انٹرویو کولوکیو کا پہلا حصہ. تو باقی جو سوال و جواب ہیں یا باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ دوسرے سے میں بتائیں گے، کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ ایک دفعہ پڑھنے سے پھر بوریت محسوس کریں گے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، تو اس میں کم از کم 2 جو ویڈیو لازمی بننی چاہیے. تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو جلد میں آپ کو بناؤں گا. دوسرا حصہ یہیں سے ہم شروع کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اس دوران میں اس کی آپ مکمل تیاری کریں اور یہ
اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں اور یاد کر لیں، اور نئی چیزیں جو ہیں وہ علیحدہ کاغذ پہ لکھیں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نوٹس بنا لیں اور نوٹس جیب میں رکھیں ہمیشہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔